آپ اپنے ماں باپ کے قریب جائیں, بیٹھیں, ہاتھ پکڑ کر پوچھیں, خیریت پوچھیں, ماں باپ کی طبیعت پوچھیں. جس طریقے سے ایک ماں اپنی زندگی کے اندر 4 بچوں کو ان کے مختلف انداز کے جو ناشتے ہوتے ہیں, کوئی کہتا ہے اماں آج مجھے نوڈل چاہیے, کوئی کہتا ہے مجھے آملیٹ میں اس طرح کا مجھے بریڈ چاہیے, کوئی کہتا ہے مجھے اس طرح کا خیمہ چاہیے. 4 بچوں کو الگ الگ انداز کے ناشتے بنا کر ایک ماں تیار کرتی ہے. جب وہی بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں, بھیا میں ذرا سفر پر جا رہا ہوں, اماں کو آپ بلا لو نا. اللہ اکبر کبیرہ, ہماری ماں ہم کو وزن ہو گئی, ہمارا باپ ہم کو وزن ہو گیا, بھیا ذرا میری اس مرتبہ سیلری نہیں ہوئی ہے, میں اپنے ابو پاپا کو رکھ نہیں سکتا, ذرا آپ 1 مہینہ رکھ لیجئے نا, ایڈجسٹ کر لیجئے نا کسی طریقے سے. اللہ اکبر, ایک ماں 4 بچوں کے مسائل کو ایک وقت میں ڈیل کرتی ہے, سارے مسائل کو حل کرتی ہے. اور جب یہی بچے 4 بڑے ہو جاتے ہیں, جب اپنی زندگی میں لگ جاتے ہیں, تو یہ 4 بچے مل کر ایک ماں باپ کا بوجھ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں میں, ایک ماں باپ کو سنبھالنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں, اور چاروں کے الگ الگ فکرے ہوتے ہیں. نہیں ذرا میرے گھر میں میری بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, آپ ابو کو اپنے پاس رکھ لیجئے نا. اللہ اکبر میرے بھائی, آپ کو پتہ بھی ہے کہ جب ہمارے باپ اپنی جوانی میں جس وقت ہم چھوٹے تھے, وہ بازار سے گزرتے ہیں تو کہیں پر کسی چیز پر نظر پڑتی ہے, یہ میرے فلاں بیٹے کو پسند ہے, یہ میرا بچہ پسند کرتا ہے, وہیں سے خرید لیا. یہ میری بیٹی کو یہ چیز پسند ہے, اس کو خرید لیا. 4 6 8 بچے ہوتے ہیں, ماں باپ الگ الگ بچوں کو الگ الگ چیزیں, ان کی من پسند چیزیں لا کر دیتے ہیں. اللہ کو گواہ رکھ کر کہیے, اگر ہمارے ماں باپ اگر ہماری زندگی میں موجود ہے تو کبھی ہم نے ان کی خواہش پوچھا, کبھی وہ خواہش بھی ظاہر نہیں کرتے ہیں, نہیں بیٹا جو بنا ہم کھا لیں گے. اللہ اکبر میرے دوست ردیدو, پورے خلاصے کی بات یہ کہ ماں باپ اللہ کا بڑا انعام ہے. اللہ کی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تعلیم اور تربیت دی گئی ہے. اگر